بن رب دے ماں سوائے حاجت روا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے عابد ہے دنیا ساری معبود ایک خدائے عابد ہے دنیا ساری اے میں پیغام اس وجہ تو دے رہا کیونکہ رب کعبہ کی قسم ہے جیڑا بندہ مشرک کے جندے عقیدے اندر شرک پایا جاتا ہے اور جنی چاہے لمبی دعا کرتا رہے ایسے بندے دیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں بلکہ مشرک بندے دے سارے اعمال دا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اے قرآن تسی سنیا نا چند دن پہلے میں جڑا 7واں پارہ پڑھیا ہے او دے اندر نا ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے 18 نبیاں کا ذکر کیتا کہ 18 پیغمبر بھی او جڑے سب تو زیادہ برگزیدہ پیغمبر نے اونا نبیاں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عام بندے تے عام رہ گئے اگر میرے نبی بھی میری ذات نال شرک کرن تے میں اپنے نبیاں دے بھی سارے عمل برباد کر کے رکھ دیں یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم دنیا کے اندر بڑے بڑے ظلم نے لیکن سارے ظلمہ تو بڑا ظلم ہے اللہ پاک نال شرک کرنا بلکہ ایک اور مقام تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرا پیغمبر اگر تو بھی میری ذات نال شرک کرے گا میں تیرے بھی عملوں برباد کر کے رکھ دیاں گا اس قدر بڑا ظلم ہے اللہ پاک دی ذات نال شرک کرنا دعا کرو اللہ مرتے دم تک سانو شرک دی لعنت کو محفوظ فرما غور کرنا ذرا توجہ کرتے جانا میں تاہی جملے کہہ رہا تاکہ بات سمجھ اندر آئے وہ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے حاجت روا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے عابد ہے دنیا ساری معبود ایک خدائے ساجد ہے دنیا ساری مسجود ایک خدائے منگتے فقیر سارے منگتے فقیر سارے کلا او بادشاہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے جڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آؤ ذرا میں اوندا بھی ذکر تواڈے سامنے کراؤ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وہ لوگ جڑے سانو کہندے نے تسی دعا تے منکر و معاذ اللہ وہ پھر اللہ سامنے دعا بھی نہیں کرتے وہ کہندے نے اسی بابے جی انہاں دے سامنے کر رہے ہیں بابا جی ساڈیاں گلاں ڈائریکٹ اللہ پاک نال کرن گے حالانکہ قرآن کی کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ حالِ بِلَبْ دَسِیڑی بندہ کنا عجیب بھلا دس خراب دے باجوں کیڑا تیرے قریب اور ریتاں تے ٹور دی کیڑی ریتاں تے ٹور دی کیڑی تی فریاد سن ریائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے اللہ اکبر اللہ راتا یہ توجہ کرتے جانا ذرا غور کرتے جانا اور آئیے ذرا نبی پاک تے چند فرامین تے غور کیجئے دعا دی اہمیت کتنی زیادہ ہے میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو
والعبادہ. کائنات دے لوگو دعا ہی تے اصل عبادت ہے. جڑا بندہ دعا نہیں کردا وہ عبادت گزار نہیں ہو سکتا. عبادت گزار بندے دی علامت ہے وہ اللہ تعالیٰ دے سامنے دعاواں بڑیاں کردا ہے, وہ اللہ تعالیٰ دے سامنے مناجات کردا ہے, اللہ تعالیٰ دے سامنے اپنے ہتھاں نوں پھیلاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور اگلی روایت تے غور کرنا ذرا. میرے پیغمبر دیاں دسیاں ساریاں دیاں ساریاں عبادتاں ایک پاسے, انہاں نوں ایک پاسے جمع کر لو. کلی دعا والی عبادت ایک پاسے. اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت عبادت دی دعا دی ہے. آج یہ غور کرنا حدیث پاک دے الفاظ میرے آقا فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. فرمایا کائنات دے لوگوں سب نالوں زیادہ عبادت جڑی اللہ نو پسند ہے وہ دعا والی عبادت ہے. دعا کریا کر, دعا نال اللہ نو بڑی محبت ہے. جڑا بندہ اپنے اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلاندا ہے, جڑا بندہ اپنے اللہ دے سامنے التجا کردا ہے وہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے, اللہ پاک نو بڑا ہی محبوب لگدا ہے. اللہ اکبر اللہ. اگلی روایت وقت بڑا تھوڑا ذرا توجہ کر دے جانا. میرے یا تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں دعا کرنے والا بندہ اللہ نو اتنا پیارا لگتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دعا کرنے والا بندہ اپنے ہاتھاں میں کر کے جب اٹھاندا ہے نا اپنے اللہ کے سامنے, تے آقا فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں مینوں اپنے بندے دے ہاتھ خالی موڑن لگیاں بڑی شرم آتی ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے ہاتھاں دی بڑی لاج رکھدا ہے. اس واسطے دعا کریا کر, اللہ تعالیٰ دے سامنے مناجات کریا کر, اللہ تعالیٰ دے سامنے التجا کریا کر. ایک اور بات بھی سمجھ آئیے, کئی لوگ نا اپنے آپ سے بڑے مفتی بنتے ہیں. ایویں کسی اجماع والے مسئلے تے اپنا تبصرہ تے اپنا موقف نہیں چھڑنا چاہیے. کئی بندے کہتے ہیں دعا کرنے واسطے ہاتھ چکنا ضروری نہیں. ہاں وہ دعا جس دعا اندر بندہ اللہ کو کچھ مانگ رہا ہے اس کا ادب یہی ہے کہ اس دعا کے اندر ہاتھ اٹھائے جان. حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ اگر تسی غور کرو این یردہما صفرا کہ اللہ کہتے ہیں مینوں اپنے بندے دے ہاتھ خالی موڑن لگیا شرم آندی ہے. بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, اس حدیث کے اندر واضح ثبوت مل رہا ہے. اس واسطے اس بات کے اوپر امت علماء کا اجماع ہے, اپنا تبصرہ نہیں چھیڑنا چاہیے. حضرات آئیے انہاں مسئلوں دے وچوں نکل کے سانو مضبوط تعلق اپنے اللہ تعالیٰ دے نال قائم کرنا چاہیے. غور کرنا, ذرا توجہ کرنا. میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تعالیٰ کو دعا نہیں کردا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, اللہ تعالیٰ ایسے بندے تے ناراض ہو جاتے ہیں. جڑا بندہ دعاواں نہیں کردا, جڑا بندہ التجاواں نہیں کردا, جڑا بندہ اللہ کو کچھ منگدا ہی نہیں, یہ اللہ کو بڑا بے نیاز ہو کے رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ایسا بندہ اللہ نو پسند نہیں, ایسے بندے دے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. دعا کریا کر, محبت دے نال کریا کر, پیار دے نال کریا کر, پوری پورے یقین بے اطمینان دے نال کریا کر. آؤ ہن میں تواڈے سامنے ذرا بات پیش کراں کہ دعا سانو کیویں کرنی چاہیے, دعا دا اصل طریقہ کی ہے, دعا دا اصل انداز کی ہے. جو انداز میرے پیغمبر دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میں باتاں بہت زیادہ رکھنیاں چاہنا تواڈے سامنے, میں مختصر اشارے ذکر کراں گا. سب تو پہلی چیز ہے جدوں بھی بندے نو دعا کرنی چاہیے, دعا واسطے بندے نو الفاظ دا جامع استعمال کرنا چاہیے. اے میرے پیغمبر کی سنت ہے, سونے الفاظ دا چناؤ کرو. اللہ تعالیٰ دے کولوں منگن واسطے لفظاں دا چناؤ پہلے کرنا چاہیے. سونے سونے الفاظ اندر اللہ تعالیٰ دے کولوں بندے نو اے نہیں مطلب کہ بندہ تکلف اندر پہ جائے, لیکن یہ ہے کہ لفظاں تے غور ہونا چاہیے. پورا بندے نو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس انداز دے نال منگ رہا. اے نہیں کہ نیند وچ منگدا رہے, نشے دے حالت دے اندر ہی منگدا رہے, اینو اپنے آپ دی ہوش نہیں کہ اللہ پاک دے کولوں دعاواں کر رہا ہے. دعا کرن لگیا لفظاں دا چناؤ کرنا چاہیے. تے اے مطلب ہرگز نہیں ہے گا کہ تسی تسنع دے اندر پہ جاؤ, بناوٹ دے اندر پہ جاؤ کہ ہن میں قافیہ بندی کراں, مسجع کراں تے پھر میں اللہ تعالیٰ دے کولوں دعاواں کراں. ایسے
تکلفات کو بھی اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہر صورت الفاظ جامع ہونے چاہیے اللہ اکبر اللہ دوسری شرط دعا واسطے دعا کرن تو پہلا بندے دا یقین پختہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دے کول منگن لگیاں بندے دا یقین اور جناب بندے دا بھروسہ مکمل طور تے اللہ تعالیٰ دی ذات تے ہونا چاہیے دعا دا تیسری شرط کی ہے اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سننا آپ نا ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ کے نبی پاک فارغ ہوئے ایک بندہ دعاواں کر رہا ہے دعا دے اندر انہیں اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کی تھی تے نال ہی اللہ تعالیٰ کو منگنا شروع کر دیتا ہے میرے نبی پاک تے مبارک کرنا دے اندر آواز پہ گئی آپ فرماتے ہیں اللہ دیا بندیا کیا تو میرے تے درود پڑھے ہیں کہتا نہیں اللہ دے پیغمبر میں درود نہیں پڑھے آؤ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی دعاواں قبول نہیں کر دے جس دعا دے اندر میں اللہ دے پیغمبر تے درود نہ پڑھیا جائے اس واسطے دعا دا ایک ادب بھی ہے کہ دعا دے اندر سب تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی دی جائے پھر دوسرے نمبر دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر درود پاک پڑھیا جائے اے بھی دعا دا ادب ہے ہن تیسری گل سننا ذرا اے بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے کہ جدوں بندے نے دعا کرنی ہے نا دعا کرن والا بندہ پہلے اپنے آپ کو آغاز کرے پہلے اپنے واسطے دعا منگے صحابی رسول بیان کردا ہے کہندے نے میں جدوں بھی نبی پاک علیہ السلام نو دعاواں منگدیاں ویکھیا آپ سب تو پہلے اپنے واسطے دعا کریا کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ واسطے دعاواں کریا کرتے اپنے امتیاں واسطے دعاواں کریا کرتے اللہ دے پیغمبر آغاز اپنے آپ تو کریا کرتے اسی طرح قرآن پاک اندر کئی ایک انبیاء دا تذکرہ موجود ہے جو انبیاء دعاواں کرتے پہلے دعاواں اپنے واسطے جس طرح سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ذکر قرآن پاک اندر رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ اکبر اللہ اے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دے اللہ اکبر دعا دا ذکر پہلے اپنے آپ کو شامل کرو دعا دے اندر بعد اندر کسی واسطے دعا کرو اور اس کو بعد دعا دا ایک ادب بھی ہے اگرچہ ضروری دے نہیں لیکن ادب دے اندر ضرور ہے بات شامل ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام خاص طور تے آپ جدو دعاواں کریا کرتے سن آپ قبلہ رخ ہوتا ہے تمام کریا کرتے قبلہ رخ ہو لیا جائے یہ بھی دعا دا ادب ہے دعا دا ایک اور ادب بھی ہے دعا کرن لگے اللہ اکبر اللہ غور کرنا بندے نو اللہ دے نامہ دا ذکر کرنا چاہیے اسماء الحسنہ دا ذکر کرنا چاہیے قرآن کی کہتا ہے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللہ تعالیٰ دے سونے سونے نامہ دا نام لے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ دی کولو دعاواں کرو مثلا دعا کر لگیا بندے نو کہنا چاہیے اللہ تو بڑا غفور ہے لوکاں نو معاف کرنا ہے اللہ مینوں بھی معاف کر دے اللہ تو بڑا رحیم ہے ساری دنیا تے رحم کرنا ہے اللہ تو میرے تے بھی رحم فرما اللہ تو رزاق ہے لوگاں نو بے بہا رزق دے رہے ہیں اللہ میں تنگ دستا مینوں بھی رزق دے اس طرح دے اللہ پاک دے نام لے لے کے اللہ تعالیٰ دے اسماء حسنہ دا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ دے کولو انسان نو دعا کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ دعا دا ایک اور بھی ادب ہے دعا کرن لگیاں کوشش کریا کر کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے تینوں رونا آ جائے تیری آنکھاں دے وچوں آنسو آ جائے اور یہ دے واسطے ضروری ہے کہ انسان تنہائی دا انتخاب کرے کلیاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دے کولو دعا نہ کرے ویکھی کہ دے دعا دے اندر بھی تیرے سامنے اللہ اکبر دکھاوا نہ آ جائے ریاکاری دا شکار نہ ہو جائیں جے رو کے دعا کر رہے ہیں کہ مقصد لوکاں نو وکھانا ہے ایسیاں دعاواں بھی اللہ قبول نہیں کرتا بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ ریاکاری کردا ہے وہ اللہ پاک دے نال شرک اصغر دا مرتکب ہو جاندا ہے مشرک بن جاندا ہے جیڑا دکھاوے واسطے عمل کردا ہے دکھاوے واسطے نیکیاں کردا ہے دکھاوے واسطے نمازاں پڑھدا ہے دکھاوے واسطے عمرے کردا ہے دکھاوے واسطے حجاں کردا ہے دکھاوے واسطے دعاواں کردا ہے تے دعاواں دے اندر روندا ہے ایسا بندہ اللہ نو پسند نہیں ہوندا بلکہ دعا کریا کر رویا کر دعا دے اندر لیکن تنہائیاں تے جا کے رویا کر اندھیرے تے جا کے رویا کر کلا بیٹھ کے اللہ دے
سامنے آنسو بہایا کر، اے بھی دعا دا ادب ہے۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے، اسی دعاواں کرنے ہیں بڑے جلدی اسی نہ مایوس ہو جانے ہیں، دعا کرنے ہیں بڑی جلدی اسی نا امید ہو جانے ہیں۔ حالانکہ مومن بندہ کدی مایوس ہو سکتا، مومن بندہ کدی نا امید نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعاواں دی قبولیت دے 3 انداز ہوتے ہیں، گل سمجھ لو ذرا تاکہ ساری مایوسی ختم ہو جائے۔ اسی جڑا کہنے ہیں بڑیاں دعاواں کیتیاں نے جی، دعاواں تے اثر ہی نہیں، بڑیاں دعاواں کیتیاں نے جی میری تا کدی اللہ قبول نہیں کرتا، اس طرح دے جملے اسی جڑے کہنے ہیں نا اے ناشکری دے جملے نے اور ایک کفران نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے التجا کریا کر، امید رکھیا کر، پوری جناب بھروسہ اللہ پاک پہ تیرا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے نا کدی تے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ انسان کئی دفعہ زندگی جو دے سوالات دیکھ لیتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے فوراً دعا کرو، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بندہ کسی کو دعا ساڑھے کو اتنے کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی نیک آدمی آتا ہے اسے کو دعا کرانے ہیں، اسی یہ کہہ دیئے کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، سانوں کی پتہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، انہیں حدیث سمجھو تاکہ تو انہوں بات سمجھ آئے۔ پہلی کر کبھی تے دعا بندے دی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری بات ہے اگر فوراً قبول نہ ہوئی نا تے اللہ پاک او دی دعا نو او دے واسطے آخرت لئی ذخیرہ بنا دے گا، قیامت والے دن اندیاں دعاواں تو انہوں فائدہ ہوئے گا، اللہ ان دے درجے بلند کر دے گا۔ اور تیسری چیز ہے اگر ایسا بھی نہیں تے اللہ تبارک و تعالیٰ اے دی دعا دی وجہ تو اے دے اٹھے آن والی کوئی مصیبت ڈال دے گا، اے دی دعا دی وجہ تو اے دے اٹھے آن والی کوئی مصیبت ڈال جائے۔ اے دعا دی قبولیت دے 3 انداز ہوتے ہیں، اس واسطے مایوس نہیں بندے ہونا چاہیے، بندے کو اللہ پاک کی ذات تے امید رکھنی چاہیے۔ اور کرنا ذرا توجہ کرنا، اور میں تو آپ دساں وہ وقت کیڑے کیڑے نے جنہ وقتاں دے اندر بندہ عبادت کرے۔ پہلے تو میں تواڈے سامنے دعا دے آداب دا ذکر کیتا ہے کہ بندے کو دعا کس طرح کرنی چاہیے، اور میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ اوقات کیڑے ہیں، وہ کیڑے خاص ٹائم نے کہ جنہ اوقات دے اندر انسان دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے دی دعا قبول فرما دے۔ غور کرنا ذرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جدو کوئی خاص دعا کرنی ہوتی آپ سجدے دے اندر جا کے دعاواں کریا کر دے، پتہ ہی چلیا کہ بندے نو قبولیت دا موقع اگر لبنا ہے تے بندے نو اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، کیونکہ سجدے دی حالت دے اندر اللہ تعالیٰ دے بندہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اگر چاہے نا کہ تیری دعا قبول ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدے کریا کر، سجدے اندر پہ کے اللہ تعالیٰ دے سامنے منگیا کر، نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ دے سامنے سوال کریا کر، یہ بھی ایک دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے۔ دوسرا وقت کیڑا ہے دعا دی قبولیت دا، ادھی رات دا ٹائم ہو جائے نا، جدو رات دا آخری پہر شروع ہو جائے، میرے تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ادھی رات نو رات دے آخری حصے دے اندر اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے اور اللہ تعالیٰ کہندے نے حل من مسترزقن حل من مستغفرین، ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولو رزق دا سوال کرنا چاہے میں اپنے بندے نو رزق دی فراوانی عطا کر دیواں، ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولو گناہاں دی معافی منگنا چاہے میں اپنے بندے نو معاف کر دیواں۔ اللہ اکبر، معروف اشعار انہاں دے ترجمے اندر تسی سنے نے، اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، او کوئے غیراں دے کیوں جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ، میرے ملن نو لگتا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اللہ
اللہ دے بندے ادھی رات دا ٹائم ہوئے نا تینوں مسجد آنا بھی ضروری نہیں اپنے گھر ہی بہ جایا کر وضو کر کے مصلی تے اللہ تعالیٰ دے سامنے التجا کریا کر اللہ تیریاں دعاواں قبول فرمائے گا میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دعا کریا کر اللہ دے سامنے اوقات دا خیال کر کے رات دے آخری پہر اندر دعا کریا کر ایک اور میں تانوں دعا دی قبولیت دا ٹائم دسا میرے اور تواڈے پیو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے مومن بندہ راتی آرام کر رہا ستیاں اچانک انہوں بیداری ہو گئی ہے جاگ آ گئی ہے آقا فرماتے نے انہوں اٹھ کے جان دی بھی لوڑ کوئی نہیں انہوں وضو کرن دی بھی لوڑ نہیں اللہ اکبر کوئی دعا کرنے کرنی ہے دیکھو ایک موقع قبولیت ہے بھی موجود ہے اپنی زبان جو پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ میرے آقا فرماتے ہیں جملے پڑھے اس تو بعد زبان جو کہے اللہم اغفر لی میرے آقا فرماتے ہیں ایک جملے پڑھن تو بعد جیڑی دعا بھی زبان جو کرے گا اللہ فوراً قبول فرما لیں گے آقا فرماتے ہیں اگر اس تو بعد اٹھ کے وضو کر لوے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوے اللہ دی نماز بھی قبول فرما لیں گے اللہ اکبر کون کہندا ہے اسی دعاواں دے منکراں اسی کہنے ہیں دعا کریا کرو پر سنت دے مطابق کریا کرو دعا کریا کرو پر اللہ تعالیٰ دے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو اور کرنا ذرا توجہ کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا دی قبولیت دا ٹائم لیلۃ القدر دی رات بھی ہے اور روزے داروں مسلمانوں رمضان دا مہینہ گزرتا جا رہا ہے آخری عشرہ بالکل قریب ہے اس عشرے کے اندر اللہ پاک نے رات رکھی ہے جنہوں لیلۃ القدر کیا جاتا ہے ایک 1000 مہینے تو افضل رات ہے اس رات کے اندر بھی کیتیاں دعاواں اللہ رد نہیں کرتے ایک اور وقت بھی ہے دعا دی قبولیت دا جدو اذان ہو جاوے نا اذان تو بعد دا جواب مکمل کر کے میرے آقا فرماتے جڑا بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے دی دعا بھی رد نہیں کریا کرتے ایک اور موقع بھی ہے دعا دی قبولیت دا اقامت دے ٹائم زبان جو کٹے گا اللہ تیری من دی مراد پوری کرے گا اقامت دے ٹائم بھی دعا کریا کر ایک اور موقع بھی ہے دعا دی قبولیت دا میرے آقا فرماتے نے لا یرد دعا بین الاذان والاقامہ اذان ہو جائے اقامت تو پہلے تک اے جڑا درمیانی وقت ہے اس وقت کے اندر جو دعا بھی اللہ تعالیٰ دے کولوں کرو گے اللہ تواڈیاں دعاواں رد نہیں کرے گا اللہ تواڈیاں دعاواں ضرور قبول فرمائے گا اللہ اکبر اللہ ایک اور موقع بھی ہے دعا دی قبولیت دا او کیڑا موقع ہے میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ فرض نمازاں تو بعد دعا کردا ہے اللہ تعالیٰ دی دعا رد نہیں کرتے ہن ایتھے غلط فہمی دا ازالہ فرض نمازاں تو بعد اسی جڑی کہنے ہیں نا اجتماعی دعا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدگی نال استقلال نال اور پورے مستقل کے انداز دے نال اے دعا آپ تو ثابت نہیں ہے ہاں اگر کوئی کلا بیٹھ کے دعا کرے تے دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے ایک اور موقع بھی ہے دعا دی قبولیت دا میرے آقا فرماتے ہیں جدوں بارش ہو رہی ہوے نا بارش دی کیفیت دے اندر اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا کرو اللہ تعالیٰ تواڈیاں دعاواں رد نہیں کرے گا ایک اور موقع بھی ہے دعا دی قبولیت دا جدوں جمعے دا دن ہوے نا جس طرح آج رمضان دا مہینہ ہے نبی پاک نے فرمایا دعوت الصائم حتی یفطر روزے دار بندہ جدوں تو لے کے روزہ رکھ لیتا ہے شام تک روزہ افطار نہیں کرتا اس سارے دن کے اندر جو بھی دعا اللہ پاک کے کولوں کردا ہے اللہ انہاں دعاواں قبول فرماندا ہے آج اپنا روزہ بھی ہے تے جمعہ بھی ہے ماشاءاللہ جمعے والے دن دے بارے آپ نے فرمایا جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے اس گھڑی کے اندر جو دعا کی دی جائے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ایسے سارا موقع ہی دعاواں دی قبولیت ہے ایویں غفلت تے ٹائم نہ ضائع کر ایویں موبائل تے ٹائم نہ ضائع کر ایویں نیند اندر سو کے ٹائم نہ ضائع کر اج دا سارا دن ہی دعاواں دی قبولیت ہے دعا کر اللہ تیری اولاد نیک بنائے دعا کر اللہ تیریاں پریشانیاں دور کرے دعا کر اللہ تیرا
قبولیت دا دن ہے. ایک ہور موقع بھی ہے دعاواں دی قبولیت دا. او کیڑا موقع ہے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں طواف کرنے والا بندہ جدوں طواف کر رہا ہوندا ہے حالت طواف دے اندر جڑی دعا کردا ہے اللہ تعالی اس دعا نو فوراً قبول فرما دے نے. دعا کرو اللہ سانو مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے. اللہ سانو مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. اللہ سانو بیت اللہ دا طواف کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو میرے بھائیو خانہ کعبہ دی عظمت تے کیا کہنے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کے دعا کرے اللہ او دیاں دعاواں بھی رد نہیں کر دے. جیڑا بندہ بیت اللہ دے چکر لا رہا ہے بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے اس کیفیت کے اندر اللہ پاک دے کولوں دعا کرے اللہ ایدیاں دعاواں بھی رد نہیں کر دے. اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ اوتھے زمزم پی رہا ہے سبحان اللہ زمزم پی رہا ہے اور نال زمزم پی رہا ہے زمزم پین لگیا کوئی نیت کر رہا ہے کوئی بھی نیت کر رہا ہے اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے. کوئی بے اولاد ہے کہتا ہے اللہ میری اولاد عطا کر دے. آقا فرماتے ہیں اے نیت کر کے زمزم دا پانی پی لوے اے دی نیت جڑی دعائیں نے کیتی ہے زمزم دی برکت نال اللہ پاک دے من دیاں مراداں پوریاں فرما دے. اور صرف اتھے واسطے نہیں ایتھے بھی جدے کول زمزم دا پانی موجود ہے پین تو پہلے چنگی نیت کریا کر اللہ پاک دے کول التجا کریا کر مالک دے سامنے دعاواں کریا کر اللہ رب العزت دیاں دعاواں نو قبول فرمان گے. اس واسطے میرے عزیزو میرے بھائیو میرے پیاریو میں اج اس عنوان دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے کہ اسی اس وقت کو ضائع نہ کریے. ہر بندہ اس گھڑی دے اندر پریشان ہے اپنی پریشانیاں کسے دے سامنے رکھے گا تیریاں پریشانیاں دا مذاق اڑائے گا. اپنی پریشانیاں صرف اللہ دے سامنے رکھیا کر اللہ تیرے من دیاں مراداں پوریاں کرن گے اللہ تیریاں پریشانیاں دور کرن گے اللہ تینوں رزق دیاں فراوانیاں عطا کرن گے. اور اللہ رب العزت تینوں بے اولاد ہے تے اولاد دیں گے. جے تو بیمار ہے تے اللہ پاک تینوں شفا عطا فرمان گے. میری دعا ہے جو کچھ میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. یہ عنوان تے کافی طویل ہے میں آئندہ بھی ایک جمعہ اس عنوان تے اگر چاہواں تے پڑھا سکنا. میں یہ سمجھنا وا کہ عنوان انتہائی ضروری ہے انہاں گھڑیاں دے اندر. اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سانو رج رج کے دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.